الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ان احادیث کے اندر اذان کے کلمات کا تذکرہ ہے کہ اذان کے اندر کتنے کلمات ہیں اور اذان کے اندر ترجیع ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں دو احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے ہیں، اور دونوں حدیثیں ہی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بٹھایا اور انہیں ایک ایک حرف کر کے اذان کا طریقہ سکھایا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دین کی بات اچھے طریقے سے کسی کو سکھا دینا یہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور اگر دین کی بات سکھانی ہے تو اس کو پاس بٹھائیں اور ایک ایک حرف کر کے تسلی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کو دین کی بات سمجھا دیں تاکہ اس سے وہ غلطی نہ ہو۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ بھی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اذان کے 19 کلمات سکھائے اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ اب ان احادیث میں اذان کے کلمات کا تذکرہ ہوا کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کلمات جو سکھائے اذان کے وہ 19 ہیں، اور پہلی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک کر کے اذان کے کلمات سکھائے۔ جو مروجہ اذان ہے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر جو اذان کے کلمات ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں وہ 15 ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اذان کے کلمات کل 15 ہیں۔ اب ان کلمات میں ایک ہوتا ہے تربیع اور ایک ہوتا ہے ترجیع۔ ان کو سمجھ لے پہلے، اذان کے اندر تربیع ہے لیکن ترجیع نہیں ہے۔ تربیع کیا ہے؟ تربیع یہ ہے کہ تکبیر کو 4 مرتبہ پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تربیع ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اذان کے اندر تربیع ہے لیکن ترجیع نہیں ہے۔ ترجیع کسے کہتے ہیں کہ شہادتین، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان شہادتین کو بندہ 4 مرتبہ کہے، یعنی 2 مرتبہ پہلے آہستہ کہے اور 2 مرتبہ پھر بلند آواز سے کہے، یعنی یہ ٹوٹل 8 مرتبہ کہے، یہ ہے ترجیع۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان کے اندر تربیع ہے لیکن ترجیع نہیں ہے۔ آپ کے موقف پر بہت سے دلائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنن ابو داؤد میں ذکر فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں اذان 2 مرتبہ تھی، یعنی ہر کلمہ 2 مرتبہ کہا جاتا تھا۔ آخر میں جو لا الہ الا اللہ وہ تو 1 مرتبہ ہی ہوگا، باقی جو اذان کے کلمات ہیں وہ 2 مرتبہ کہے جاتے تھے۔ دوسری دلیل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بھی امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں ہی ذکر فرمائی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنہوں نے اذان کے کلمات فرشتے سے سیکھے اور فرشتے نے آ کے انہیں خواب کے اندر سکھائے، وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے خواب میں یہ الفاظ کہے، پھر سارے کلمات آپ نے 2 دفعہ فرمائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آخر تک۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آخر میں تکبیر 2 دفعہ، یعنی اللہ اکبر حی علی الفلاح کے بعد، اور لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، اور تو اس میں ترجیح نہیں ہے۔ یہی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام ترمذی لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کلمات اذان جو ہیں وہ 19 ہیں، تو یہ ترجیح کے ساتھ بنتے ہیں۔ تو اس کا جواب محدثین نے یہ فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جو آپ نے فرمایا کہ 19 کلمات ہیں وہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ انہیں سکھا رہے تھے تو آپ نے شہادتین پڑھی، تو آپ نے دوبارہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ پھر پڑھو، تو گویا انہوں نے سمجھا کہ شاید شہادتین کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ 19 کلمات ہیں۔
پھر ایک اور دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر و حضر کے جو مؤذن تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کی کسی روایت میں بھی اذان میں ترجیح ثابت نہیں ہے، لہٰذا اذان کے اندر ترجیح نہیں ہے۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتب میں اس طرح بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پہ صحابہ کے ساتھ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی تو کچھ بچے جو تھے وہ کھیل رہے تھے، جب انہوں نے اذان کے کلمات سنے تو ان بچوں نے اذان کہنی شروع کر دی، اسی طرح جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے۔ ان بچوں میں ایک بچے کی آواز بڑی خوبصورت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا اور فرمایا کہ اب اذان پڑھو جو تم وہاں پڑھ رہے تھے۔ یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کیونکہ اس وقت یہودی تھے تو آپ کے عقیدے کے مطابق جو شہادتین تھی وہ آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں تھی۔ وہ تو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جو شہادتین تھی آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں تھی، تو آپ نے اس وقت جو اذان کہی تو آپ نے آہستہ آواز سے شہادتین کہا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دوبارہ کہو، تو شہادتین آپ نے پھر دوبارہ کہی۔ تو اس واقعے سے بھی محدثین دلیل پکڑتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 کلمات فرمایا ہے تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو کہ یہاں پر آپ نے 19 کلمات کہے تھے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے 19 کلمات کی ہی تعلیم دی، لہٰذا اذان کے اندر تربیع ہے لیکن ترجیح نہیں ہے، لہٰذا اذان کے کلمات 15 ہی کہے جائیں گے جو آج کل ہمارے ہاں مروجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔